میں بھی چلوں؟ مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی آنا ہے میلے میں ردا آپی۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ، ہر جگہ تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں جو تمہیں نہیں چاہیے، کتنی ندیدی ہو۔ ردا نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا۔ ایک پل کو اس کی آنکھیں تاریک ہوئیں، مگر اگلے ہی پل وہ مزید ضد میں پڑتی دکھائی دی۔ میں تو چلوں گی، دیکھتی ہوں کیسے نہیں لے جائیں گے۔ وہ بھی وہیں ٹک کر بیٹھ گئی، جیسے ہلنے سے انکاری ہو، جیسے کچھ بھی کر کے وہ ان کے ساتھ ہی جائے گی۔ اور وہاں موجود تمام لڑکیوں کو معلوم تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو وہ ضرور جائے گی۔ وہ ان سے پیچھے پڑ کر میلے میں چلے گی۔ تم بھی صحیح عذاب ہو امبر، فضا نے کہا تو نیلوفر نے اپنی نیلی آنکھیں مٹکائیں۔ عذاب اتنے پیارے نہیں ہوتے، وہ ٹنک کر بولی۔ سب کی نگاہیں اس پر پڑیں، ہر ایک آنکھ میں غصہ تھا۔ اس بات پر آ کر اس کا فخر بنتا تھا۔ حویلی میں کوئی ایک لڑکی بھی اس جتنی حسین نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا اور جلد گلابی مائل، قد مناسب، اور بدن کی نزاکتوں نے بھی خود کو جیسے تراش رکھا تھا۔ اس کے آگے سب کی چمک مان پڑ جاتی تھی۔ ایک یہ وجہ بھی تھی کہ حویلی کی لڑکیاں اسے اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جاتی تھیں، مگر وہ بھی نام کی ایک ہی تھی، اپنا کہا کر کے دکھاتی تھی۔ میرا بھی حق ہے، یہ اس کا تکیہ کلام تھا۔ اس پر ڈھائے ظلم، برا سلوک، کچھ بھی اس کی شخصیت کے نڈر پن اور ضدی مزاج کو بدل نہ سکا تھا۔ وہ شرارتی بھی تھی اور حویلی میں ناپسندیدہ ترین ہستی ہونے کے باوجود وہ سب کے ساتھ ان کے سامنے ناک کے نیچے اپنے جوہر بھی دکھائے رکھتی تھی۔ اے لاوارسی، تیرا ہر جگہ جانا ضروری ہے کیا؟ ضروری ہے، تبھی جا رہی ہوں۔ ان کا جانا ضروری ہے تو میرا کیوں نہیں؟ سب سے چھوٹی ہوں میں، میرے ہی دن ہیں گھومنے پھرنے کے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، ادھر آ، تیرے کسپل نکالوں، بڑی زبان چلتی ہے تیری۔ وہ پھدک کر رمشا کے پیچھے چھپی۔ مجھ سے تو دور ہی رہو۔ رمشا نے اپنی چادر کھینچ کر اسے دور کرنا چاہا، مگر وہ چپک ہی گئی تھی۔ جتنا بڑا آپ کا رتبہ ہے نا ممانی، اتنا ہی چھوٹا سا دل۔ وہ پیچھے سے ہانک لگاتی گاڑی میں چڑھ چکی تھی۔ باقی چار کے ساتھ اس نے بھی اپنی جگہ بنا ہی لی۔ امی سے زبان کیوں چلاتی ہو تم؟ فضا اس پر گرجی۔ میرا زبان چلانا نظر آیا بس؟ وہ ناک چڑھاتی بولی تو فضا گہری سانس لے کر چہرہ موڑ گئی۔ وہ اپنا موبائل نکال کر بیٹھ گئی۔ اس کا موبائل باقی تمام سے سستا اور سیکنڈ ہینڈ تھا، جو اس نے ماموں کے لیے جیب خرچ جمع کر کر کے لیا تھا۔ وہ اس گھر کا اضافی فرد تھی جسے وہاں قسمت لے آئی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد باپ کے خاندان میں بھی اس کی جگہ نہ بچی۔ اس کی کفالت بھرے پورے خاندان میں کسی کو نہیں کرنی تھی۔ گو کے باپ کا حصہ جائیداد میں شامل تھا، ہنوز وہ کسی کو قابل قبول نہ تھی۔ وجہ اس کے باپ کا خاندان کے باہر پسند کی شادی کرنا تھا۔ اس کے باپ نے بچپن کی منگیتر کو ٹھکرا کر اس کی ماں سے شادی کی تھی، اور آدھے خاندان کا واسطہ یوں ہی ان کا نہیں تھا۔ وہ پھر مرنے کے کوئی کیوں اس کی ذمہ داری لیتا؟ بقول لوگوں کے وہ اپنی ماں جیسی ہی تھی۔ نانا نے سرپرستی کی، ذمہ لیا اپنے سر، زندگی میں ہی وصیت بنوا کر اس کا حصہ بھی ڈال دیا، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ یتیم بچی سب کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ وہ اضافی تھی، اس کا خرچہ اٹھانا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، مشکل تھا، مگر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی وہ سب کی ترجیحات کی سر فہرست میں سب سے نیچے تھی، یا موجود ہی نہیں تھی شاید۔ نائل سلمان احمد کا اکلوتا بیٹا تھا، لاڈلا بھی بہت تھا اور ضدی بھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ ضدی اور لاڈلا ہونے کے ساتھ بہت ذہین اور قابل لڑکا تھا، اصول پسند اور کھرا۔ اس کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور وہ اپنے کام سے جان چھڑوا نہیں پا رہا تھا۔ اسے اتنا بھی وقت نہیں مل سکا تھا کہ وہ اپنے ماموں کے گھر جا کر اپنی شادی کی تاریخ رکھنے ماں بہنوں کے ساتھ چلا جائے۔ گاؤں دور تھا اور لمبے سفر اسے یوں بھی کھولاتے تھے، تو وہ ساری ذمہ داریاں اپنی ماں پر چھوڑ کر خود کام میں مصروف تھا۔
اگلے ہفتے اس کی شادی تھی۔ نیہا اس کی ماں کی پسند تھی، خوبصورتی ویسے بھی ان کے خاندان کا ورثہ تھی، تو منگیتر اسے بھی خوبصورت ہی ملی تھی۔ غنیمت تو یہ تھا کہ اس پڑھے لکھے لڑکے کو گاؤں سے BA پاس لڑکی تو کم از کم مل ہی رہی تھی۔ اسے یقین تھا پڑھی لکھی ہے تو عقل و شعور والی بھی ہوگی۔ وہ اپنے آنے والی زندگی کو لے کر پرشوق بھی تھا۔ نیہا سے اس کی بات چیت 3 سے 4 مرتبہ ہی ہوئی تھی، کیونکہ وہ عموماً تجارتی معاملات میں مصروف رہا کرتا تھا۔ اس رات وہ گھر لوٹا تو گھر میں عجیب رونق تھی، پورا گھر برقی کمکموں سے سجا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا اندر آیا تو قریبی رشتہ دار تک جمع تھے۔ یہ ٹھیک ہے بھائی، شادی کو ہفتہ رہ گیا اور دولہے صاحب کو کاروبار سے ہی فرصت نہیں۔ بیٹا، کاروبار تو ساری زندگی رہنا ہے اور شادی ایک ہی دفعہ ہوگی۔ بس کل سے تو آفس نہیں جا رہا۔ یہ روبینہ بولی تو نائل نے ایک ابرو اچکاتے ماں کو دیکھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ماما، اس کی چھوٹی بہن نے اسے گھورا۔ اوہ، آج تو چیونٹی کے بھی پر نکل آئے۔ وہ اس کو یوں بولتا دیکھ کر ہنس کر بولا۔ وہ یکدم جھیپ سی گئی۔ تو ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، کون سا روز روز شادی ہونی ہے، خود بھی انجوائے کرو ہمارے ساتھ۔ ویسے بھی پرسوں ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ سیدھی سادھی بارات نکل جاتی یہاں سے، مگر ماما کو وہیں جا کر مایوں مہندی سب کرنا تھا، ولیمہ بھی وہیں ہوگا، تو پھر یہاں پر یہ بتیاں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہنس دیا۔ جانتا تھا ماں کو اپنی حویلی اور گاؤں سے کتنی محبت تھی۔ یہاں بھی تو سب کو معلوم ہو نائل سلطان احمد کی شادی ہے۔ ان کے لہجے میں بیٹے کے لیے فخر ہی فخر تھا۔ چلو یہ تو طے ہوا کہ کل سے نائل صاحب بھی مائیوں بیٹھ رہے ہیں۔ پاگل، لگاؤں گا ایک۔ وہ چھوٹی بہن کے سر پر چپت لگاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ خان حویلی میں بھی رونقیں عروج پر تھیں۔ حویلی بھری پڑی تھی۔ گھر کی آخری لڑکی تھی نیہا، سب سے چھوٹی، لاڈلی اور نک چڑی۔ خوبصورتی میں اعلیٰ اور نخرے اس سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ وہ گھر کے پلے پلے بڑھتی رونق اور شور سے بیزار ماں کے سامنے آ بیٹھی، جو سامنے زیورات کے ڈبے لیے بیٹھی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ نے زبردستی سب کچھ طے کر لیا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ دن قریب آ جانے سے میں آخر وقت میں راضی ہو جاؤں گی؟ تلخی سے پوچھتی وہ ایک پل کے لیے رضیہ کو حیران کر گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور کمی کیا ہے نائل میں؟ پڑھا لکھا کامیاب لڑکا ہے۔ کامیاب پڑھا لکھا مجھے ہر طرف مل ہی جائے گا۔ وہ مجھ سے 8 سال بڑا ہے امی، اوپر سے اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے۔ ایک موٹے سے میری شادی کر رہی ہیں۔ اب کہاں وہ موٹا رہا، ایسی جسامت ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ اور تمہاری آنکھیں ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ ذرا سا موٹا کیا ہو گیا تھا لڑکپن میں، تم تو جیسے تصور میں ہی وہی صورت بٹھا لی اس کی۔ ارے اسے تو خود بھی اتنا کانفیڈنس نہیں کہ اپنی تصویریں ہی کہیں لگا لے۔ پتہ نہیں کیوں اتنا مشکوک اور چھپا رستم۔ ایسے بندے سے نہیں کرنی مجھے شادی۔ مشکوک نہیں، مصروف لڑکا ہے، اور عمر کی صحیح کہہ رہی ہو، 8 سال بڑا ہے، 18 سال نہیں۔ یہاں لڑکیاں 20 سال کے فرق سے شادی کر لیتی ہیں۔ مجھے نہیں کرنی امی، کچھ بھی کر لیں، میں عین وقت پہ نکاح سے انکار کر دوں گی۔ نیہا خبردار، ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے۔ وہ یکدم دہل کر بولی، اس بات سے بے خبر کہ ان کی بیٹی اس معاملے کو لے کر اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے والی ہرگز نہیں ہے۔ وہ میلے سے ڈھیروں چیزیں لے کر آئی تھی، اور اب اپنے کمرے میں بیٹھی خوشی سے بھرپور چہرہ لیے چیزیں دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف دل بھاری تھا کہ ساری جمع پونجی لٹا آئی تھی، کیونکہ اسے جیب خرچ بمشکل ملتا تھا جسے وہ سنبھال کر رکھتی تھی، اور اب وہ خالی ہاتھ تھی۔ خیر، چیزیں تو خوبصورت تھیں، ہیئر کلپس، بریسلیٹ، قسم قسم کے کانوں کے بندے، لاکٹ۔ وہ مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلی تو رمشا سامنے سے آتی دکھائی دی۔ تمہاری کزن کی شادی ہے، تم نے بتایا ہی نہیں۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر نیلوفر نہ مسکرائی۔ دل اداس ہوا تو آج پھر اس کے خاندان کی خبر اس سے پہلے حویلی والوں کو مل گئی تھی۔ کیا تمہارے دادا نے تمہیں نہیں بلوایا؟ نہیں، وہ یک لفظی جواب دے کر آگے بڑھنے لگی۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ وہ تو ہے، وہ مسکرائی۔ دکھ چھپاتی مسکان رمشا کو بخوبی سمجھ آ رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے ہیں،
وہ تو تمہیں اپنا ہی نہیں سمجھتے، ورنہ ضرور تمہارے تائے کی بیٹی کی شادی میں بلاتے۔ خیر، کیا تمہیں پتا ہے کہ اس کی شادی تمہاری پھپھو کے بیٹے نائل سے ہو رہی ہے؟ نائل کو اس نے دیکھا تک نہیں تھا، وہ تو بس نام سے جانتی تھی۔ اچھا، تم اتنی خبر کیوں رکھتی ہو ویسے میرے ددیال والوں کی؟ ویسے بڑی عجیب بات ہے، جنہیں میں اپنے معیار کا نہیں سمجھتی ان کی خبریں لالا کر دیتی ہو، جیسے میں دکھ میں رونا پڑے۔ وہ ہنسی۔ دکھ تو تمہیں بہت ہوتا، تم خود کو خوش کر لو یوں ہی۔ دکھ تو میری جوتی کو بھی نہیں ہوتا، وہ تلخی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ رمشا بے اختیار ہنستی آگے بڑھ گئی۔ کچھ دور جا کر نیلوفر نے گہری سانس اندر کھینچتے ہزاروں حسرتیں بھی اس سانس میں قید کر کے وجود میں دفن کر لیں۔ پھاڑ میں جائیں سارے، وہ بڑبڑائی اور واپس پلٹ گئی۔ اس کی بھوک ہی مر چکی تھی۔ خان حویلی میں دولہے والوں کی آمد کا چرچا تھا اور وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے آنے سے قبل ہی دلہن گھر چھوڑ کر فرار ہو چکی ہوگی۔ سب ان کی آمد کی تیاریوں میں مگن تھے اور اسی گہما گہمی کا فائدہ اٹھا کر نیہا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے وہ ایک خط اپنے والدین کے لیے چھوڑ گئی تھی جو رضیہ کے ہاتھ لگا۔ خط پڑھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جلدی سے خط چھپاتی باہر کو بھاگی اور سیدھا اپنے شوہر کے پاس گئی۔ یہ سنتے ہی فیصل خان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کسی کو بتائے بغیر وہ حویلی سے خود اسے ڈھونڈنے نکلے اور خبر رات تک چھپا کر رکھی گئی۔ پوچھنے پر پالر گئی ہے کہہ کر سب کو بہانے پیش کیے، مگر کب تک چھپائے رکھتے بات؟ آخر تو کھلنی ہی تھی۔ خبر کھلتے ہی حویلی میں ایک نفوس کو سانپ سونگھ گیا۔ نائل سلطان لب بھینچے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا سپاٹ نظروں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ شدید حیرت میں تھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی کہ کوئی اس پر کسی اور کو ترجیح دے کر شادی سے ایک ہفتے پہلے گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ وہاں سارا خاندان انتظار میں ہے کہ میں یہاں سے لڑکی بیاہ کر شہر لے جا رہی ہوں۔ سلطان کا لمبا چوڑا خاندان وہاں منتظر ہے کہ میں نے سب کو کیا جواب دوں گی۔ ابو، روبینہ سر پکڑے رو رہی تھی۔ رضیہ کا پہلے ہی رو رو کر برا حال تھا۔ میں تو ولیمہ بھی یہاں کینسل کروا کر وہاں لان کی بکنگ کروا چکی ہوں، اور یہاں صاحبزادی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں کسی اور کے ساتھ۔ رو مت بیٹا، میں کوئی حل۔ فردین خان نے بمشکل کہا۔ کہاں سے نکالیں گے حل ابو؟ گھر میں کوئی اور لڑکی ہے جو آپ اسے اس کی جگہ دے دیں؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، اور یوں ہی جلد بازی میں کوئی ایری غیری کو اٹھا کر میں اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ نیلوفر بھی تو ہے، وہ پھنسی پھنسی بھرے لہجے میں بولے۔ کیا کہا؟ نیلوفر؟ نیلوفر کو تو آپ نے کبھی اپنا خون نہیں کہا تھا، تو فقط غصہ تھا روبینہ، اپنے دلاور خان کا خون ہے وہ۔ پلٹ کر پوچھا تو نہیں اتنے سال، آپ وہ ایسے ہی اٹھا کر دے دیں گے؟ تو پتہ نہیں کیسی ہوگی، کون سا ہمارے سامنے تھی کہ ہمیں پتہ ہو تربیت کیسی ہوئی ہے۔ فاروق خان کی بیوی نے کہا۔ وہ دلاور سے بڑے بھائی کی بیوی تھی، جن کی تربیت تم لوگوں کے سامنے ہوئی ہے، وہ بھی تو گھر چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ دادا فردین خان نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ میں چودھریوں کے گاؤں جا رہا ہوں اسے لینے، نائل کی شادی اسی سے ہوگی۔ دادا کو تو جیسے موقع مل گیا۔ احساس جرم اور لاپرواہی کا احساس یوں بھی انسان کو آخری وقتوں میں ہی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی آج کل انہیں نیلوفر کا خیال بار بار ستا رہا تھا۔ میں بریک چاہتا ہوں نانا، اٹس اوکے، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، شاید اسی میں بہتری ہوگی۔ نائل کو لگا یہ جلد بازی کا نیا فیصلہ اس کی زندگی کو مزید ڈسٹرب کرے گا، تو اس نے فوراً پیچھے ہٹنا مناسب سمجھا، مگر روبینہ انکار میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نائل، میں ابو کے ساتھ جاؤں گی۔ شادی سے ایک ہفتے قبل ہم کس کو جواب دیں گے کہ کمیونٹی میں کتنی بے عزتی ہوگی؟ تمہاری پھپھویں الگ جینا حرام کر دیں گی۔ بالکل، انہیں تو بولنے کا موقع مل جائے گا۔ سکینہ جو روبینہ کی دیورانی تھی آہستگی سے بولی۔ لیکن پلیز نائل، ایک بار دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ میں تو کہتی ہوں تم بھی چلو۔ نہیں، میں نہیں آ رہا، آپ کو جو بہتر لگے آپ کریں، میں تھوڑا ریسٹ کروں گا، وہ تلخی سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ رضیہ اتنا فرما بردار اور خوبصورت لڑکا اپنی بیٹی کی کم عقلی سے ہاتھ سے نکلتا دیکھ دل ہی دل میں افسوس کر رہی تھی۔
حویلی کا ہال خالی ہونے لگا، سب باری باری وہاں سے اٹھنے لگے۔ شادی والا گھر سکوت سے بھر گیا، شادیانے رک گئے اور گیتوں کی گونج ایک دم سناٹے میں بدل گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ نیچے فردین خان آئے ہیں تو وہ ساکت رہ گئی۔ کیا وہ شادی کی دعوت دینے آئے ہیں؟ دل میں بے اختیار ہی سوال اٹھا، لیکن پھر نفی میں گردن ہلائی۔ ہرگز نہیں، میں کسی بھی قیمت پر ان سے نہیں ملوں گی، نہ شادی میں جاؤں گی، میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ 20 سال بعد ہوش آیا کہ ایک پوتی بھی ہے، وہ نفرت سے کہتی وہیں بیٹھ گئی۔ جلدی کرو، وہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ رمشا پھر کمرے میں جھانکا۔ ان سے کہہ دو میں سو رہی ہوں۔ میں تو کہہ چکی ہوں کہ تم آ رہی ہو، تمہاری پھپھو بھی آئی ہیں تمہارا رشتہ لے کر۔ رمشا نے کہا تو وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا کہا؟ وہی جو تم نے سنا، وہ تمہارا رشتہ لے کر آئی ہیں نائل کے لیے، کیونکہ نیہا گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ ویسے اچھا موقع ہے، سنا ہے بہت بڑا بزنس مین ہے نائل۔ وہ مسکرائی تو وہ پھٹی نگاہوں سے رمشا کو دیکھتی رہی اور پھر ایک دم اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ دھپ سے پلنگ چھوڑ کر تیز قدموں سے نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ میں کوئی فالتو چیز ہوں؟ اتنے سال پوچھا نہیں اور اب جب پوتی بھاگ گئی ہے مجھے بلی کا بکرا بنانے چلے آئے ہیں؟ ابھی بتاتی ہوں انہیں تو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی مہمان خانے میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی فردین خان اسے دیکھ مسکرائے، آنکھوں میں عجیب تاثرات اترے جیسے بڑی دیر سے اسے دیکھنے کی چاہ ہو۔ جبھی دوسری طرف روبینہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیلی آنکھیں دیکھتی اسے دلاور یاد آیا، دل یک دم بھر آیا۔ گھر بھر میں صرف دلاور ہی تو تھا جس کی آنکھیں نیلی تھی، اور خود وہ جانتی تک نہیں تھی کہ نیلوفر دکھتی کیسی تھی۔ بہت چھوٹی سی تھی وہ جب وہ یتیم ہوئی، بھائی کے غم میں اس کی بیٹی کا خیال ہی نہ آیا۔ پھر بعد میں پتہ چلا ابو نے بیٹی کو ان کی نانی کے سپرد کر دیا۔ زندگی اتنی مصروف گزری کہ سالوں تک ملاقات نہ ہو سکی، اور اب وہ ایک جوان اور خوبصورت مگر اجنبی لڑکی دیکھ رہی تھی جو کسی افسرہ جتنی حسین تھی۔ دیکھتے ہی ان کا دل اس پر آیا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ لوگ یہاں؟ اس نے بھڑک کر پوچھا تو یکدم وہاں سناٹا چھا گیا۔ بیٹا، وہ سب جان گئی ہوں میں، اور میں انکار کرتی ہوں، اب جائیں یہاں سے۔ اس کا لہجہ شدید غصے اور تلخی سے بھرا تھا۔ بیٹا ایسے؟ آپ چپ رہیں ممانی، میں ایسے ہی کسی اجنبیوں کے گھر شادی کر کے نہیں جا سکتی۔ وہ باری باری ان پر نگاہ ڈالتی بولی۔ اس کی زبان کے جوہر دیکھ روبینہ اسی پل بد مزہ ہو چکی تھی۔ اس کی تیزی اور لہجہ دیکھ وہ دل ہی دل میں اپنا ارادہ بدلتی وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی۔ انہیں اپنے لیے ایک فرما بردار اور معصوم لڑکی چاہیے تھی، ایسی بدتمیز اور منہ پھٹ نہیں۔ یہ سب تمہارے اپنے ہیں تو کہاں تھے اتنے سال؟ ان سے براہ راست فردین کی طرف دیکھا۔ وہ یکدم نظریں چرا کر رہ گئے۔ میں ہمیشہ تم سے ملنے آنا چاہتا تھا، لیکن بیٹا سچ کہوں تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں تمہارے لیے خرچ تو بھیجتا رہا مگر خود نہیں آ سکا۔ وہ نرمی اور ندامت سے بولے۔ وہ خرچ بھیجتے تھے؟ کب؟ کیسے؟ اگر بھیجتے تھے تو اسے کبھی ملا کیوں نہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ لوگ مجھے پال نہیں سکتے تھے؟ خرچ کی ضرورت تھی؟ نہیں، میں نے کبھی آپ کا بھیجا خرچ نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر ممانیوں نے آپس میں نظریں چرانی شروع کی۔ میں آنے والا خرچ تو وہ اس پر خرچ کر دیتے تھے، مگر پھر بعد میں تو مہینوں بعد یا عید پر پیسے آتے تھے جو وہ کبھی اسے نہیں دیتی تھیں۔ کھانا پینا کپڑا لتا سب مل رہا تھا، پھر کیسا خرچ اسے دیا جاتا؟ وہ تو شکر اس نے کچھ کہا نہیں۔ ہم چلتے ہیں ابو، روبینہ بولی۔ ہاں جائیں، مطلب پورا نہیں ہو رہا نا؟ تو جانا چاہتی ہیں، جائیں، کون سا میری محبت میں آئی تھی؟ وہ تلخی سے بولی تو روبینہ کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دیں، مگر فردین خان کی تنبیہ کرتی نظروں سے خائف ہو کر چپ رہی۔ محبت نہ ہوتی تو آج بھی نہ آتے۔ ہم کبھی نہیں بھولے تمہیں، تم ہمارا اپنا حصہ تھی، رہو گی۔ محبت ہے تبھی تو تمہیں اپنے خاندان میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ ماضی کی تلخیاں زنجیر بنا کر ہمیشہ نہیں رکھنا چاہتے۔ کچھ غلطیاں دونوں طرف سے تھیں، کچھ ہماری طرف سے تو کچھ اس طرف سے، اگر تمہاری خاطر ہم اپنی انا چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ کیسی تلخی؟
یہاں سے الزام تھا کہ ہم نے ان کی بیٹی یعنی تمہاری ماں کا قتل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ تمہاری نانی نے ہمیں سختی سے تم سے دور رہنے کا کہا تھا، اسی لیے ابو دور تھے اور کسی کو بھی تمہارے نانا تم سے ملنا نہیں دیتے تھے۔ پھپھو بولی تو لہجے میں غصہ تھا۔ لگتا ہے تمہیں یہاں سب نے ہمارے خلاف ہی بتایا ہے جو بتایا ہے۔ میں نے خود ہی کبھی ماضی کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اپنوں کے نام پر میرے سامنے بس میرا ننیال ہی تھا، آپ لوگ اجنبی ہی تھے۔ وہ آہستگی سے بولی، لیکن ذہن اچانک ہی سکوت میں ڈوبا تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی ماں کی موت کیسے ہوئی تھی۔ ہمارے بھائی نے خودکشی کی تھی، ہمارا غم بھی بہت بڑا تھا، ہم کیسے بھول کر اس طرف آتے۔ نیلوفر نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے باپ نے خودکشی کی تھی۔ وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ ساری باتیں بھول کر ہم تمہیں واپس اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، پورے عزت و احترام کے ساتھ۔ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ وہ اپنے دادا کی طرف دیکھ کر بولی تو فردین خان کا چہرہ یکدم روشن ہوا۔ لیکن حق مہر میں مجھے ایک گھر جو میرے نام پر ہو، 10 تولہ سونا اور 1 کروڑ روپے چاہیے۔ اس کی ممانیوں کا منہ یکدم کھلا رہ گیا۔ انہوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی حال روبینہ کا بھی تھا۔ ناپسندیدگی کے تاثرات مزید بڑھے۔ یہ لڑکی بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ لالچی بھی ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائیں۔ تمہیں جو چاہیے ہم دیں گے، دادا بولے تو وہ فاتحانہ چمک آنکھوں میں لیے مسکرائی۔ تو پھر باقی باتیں آپ لوگ میرے گھر کے بڑوں سے طے کر لیں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اپنی ممانیوں کی طرف دیکھ کر بولی اور وہاں سے کھڑے کھڑے پلٹ گئی۔ وہاں سب کھسیانے ہوئے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں تو کچھ اور ہی سوچ کر وہاں گئی تھی، مگر میری سوچ سے بڑھ کر نکلی وہ تو۔ ایسی لمبی زبان اور اتنی تیزی۔ روبینہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں خاموش سے بیٹھی تھیں۔ تو اب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم واپس چلیں امی؟ کیا کریں، کیسے واپس جائیں؟ وہاں تمہاری پھپھوئیں انتظار میں بیٹھی ہیں، ان کے کہنے پر ولیمہ شہر میں رکھوایا ہے۔ انہیں ویسے بھی موقع چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ سے مجھے نیچا دکھانے کا، اور ابو بھی شادی فکس کر کے آ گئے ہیں۔ اور یہ بات بھائی کے سامنے نہ کرنا۔ آپ پھپھو لوگوں کی وجہ سے ایک ان پڑھ اور بدتمیز لڑکی کو نائل بھائی کی بیوی بنا رہی ہیں۔ بات کی بات میں دیکھی جائے گی، مجھے ویسے بھی یہ شادی زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آ رہی۔ فی الحال ہمیں یوں ہی گزارا کرنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں اور دونوں بہنیں ماں کی سوچ سے متفق نہ ہوتے ہوئے بھی فی الحال کچھ نہ بولی۔ لیکن اندر آتا نائل چہرے کے تاثرات سے غصے میں لگا۔ روبینہ یکدم پریشان ہوئی کہ کہیں اس نے سب سن تو نہیں لیا۔ یہ اتنی ڈیمانڈز کیوں رکھی ہیں اس لڑکی نے؟ اندر آتے ہی بولا، تمہارے نانا نے سب مان لی ہے۔ دادا کہہ رہے ہیں وہ خود کر لیں گے، مگر کیوں کریں گے؟ شادی میری ہو رہی ہے، اصولاً یہ سب مجھے ارینج کرنا ہے، اور مسئلہ یہ نہیں ہے میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گولڈ ڈگر لڑکی، میری شادی ہو رہی ہے اس سے۔ کل کو اگر میرا بزنس لاس میں جاتا ہے یا میرے پاس دولت نہیں رہتی تو کیا کرے گی وہ؟ مے بی شی نیڈڈ سیکیورٹی، چھوٹی بہن نے آہستہ سے کہا۔ نائل نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ ہمیں ابھی سے اسے جج نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی فطرت کے تحت نرمی سے کہہ رہی تھی۔ I am not even 10% sure of this marriage۔ وہ ماں کو دیکھتے ہوئے بولا، سب ٹھیک رہے گا، تم فکر مت کرو۔ کسی سے خود پسند کی شادی نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں بھی باندھ دیں۔ ذرا خفا سا بولا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ آپ نانا سے کہہ دیں جو ارینج کرنا ہے میں خود کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر پلٹ گیا، سارے معاملات روبینہ پر چھوڑ کر، جیسے وہ اپنی ہی شادی سے بری الذمہ ہو گیا۔ ہم تو سوچتے تھے نیلوفر کا رشتہ سب سے آخر میں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یہ بھی کنفرم نہیں تھا۔ بہت ہی غلط سوچ رکھا تھا۔ میرے رشتہ ہونے کے چانسز یہاں سب سے زیادہ تھے، کیونکہ ہے کوئی مجھ سا پیارا۔ وہ اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی انہیں مزید تپا گئی۔ ساری زندگی تم نے 1 کروڑ تو کیا 1 لاکھ بھی ساتھ نہیں دیکھے، تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری ڈیمانڈز مانیں گے؟ ساری زندگی نہیں دیکھے تو اب دیکھ لوں گی۔ ایک کامیاب بزنس مین ہے، 1 کروڑ تو دے ہی سکتا ہے۔ اوف، بہت ہی یاد کروں گی میں تم سب جل ککڑیوں کو۔ وہ مسکرائی تو سب کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔
اور ہماری تو جان چھوٹ رہی ہے، کوئی بھی تمہیں یاد نہیں کرے گا۔ نہ کرے میری بلا سے، وہ سر جھٹک کر بولی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ چہرہ سنجیدہ ہوتا گیا جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ ماں کی موت طبعی نہیں بلکہ قتل کا نتیجہ تھی اور باپ خودکشی سے مرا۔ اسی پل اس نے یہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس حویلی سے نکل کر وہاں جانا چاہتی تھی تاکہ حقیقت سے پردہ اٹھا سکے۔ اگلے دن اس کا نکاح تھا۔ وہ سرخ لہنگا پہنی خوب سج دھج کر بیٹھی تھی۔ میک اپ بھی اس نے خود کیا اور مہندی بھی ایک ہاتھ پر خود ہی لگائی، دوسرا ہاتھ اس نے خالی رہنے دیا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی، اسے اپنا آپ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اسے بڑی ممانی نے پتہ نہیں کس دل سے اس کی ماں کے زیورات نکال کر دیے تھے۔ لہنگا بھی اس نے وہی پہنا تھا جو اس کی ماں نے اپنی شادی کے دن پہنا تھا۔ رمشا، نمرا اور مصباح اسے لینے کمرے میں آئیں تو اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا تو وہ وہیں کھڑی اسے تکتی رہ گئی۔ پھر اچانک ہی رمشا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو نمرا بھی آگے آ گئی، اسے ساتھ لگائے دعا دینے لگی۔ ان سے دور ہوئی تو مصباح نے بھی اسے مسکراتے ہوئے گلے لگایا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، وہ بس اتنا ہی بولی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ شکریہ۔ وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لیے نیچے آئی تھیں۔ وہ جو سامنے ہی بیزار صورت لیے بیٹھا تھا سیدھا ہوا۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالے سہل قدموں سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ نائل سلطان کے لیے وہ لمحہ محویت کا تھا، اتنا مکمل اور جاذب حسن۔ بے اختیار نیہا کا وجود تصور میں اترا، وہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ اسی پل اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نائل کی نظریں جمی رہیں، نیلی آنکھوں میں لمحے بھر کو کچھ تاثر اترا، پھر اس نے نظریں پھیر لی تھی۔ تو اپنے اس قاتل حسن کا نذرانہ مانگ رہی تھی میڈم؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ بیزاریت ایک نئے شوق میں بدلی۔ اس کی نگاہیں خود پر محسوس ہوئیں تو اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ملی۔ ایک پل کو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ نائل کی نگاہوں میں تپش اتری تھی۔ نیلوفر نے ایک آئیبرو سوالیہ انداز میں اٹھائی تو اس کی دیدہ دلیری پر نائل حیران رہ گیا۔ نفی میں گردن ہلاتے وہ نظریں پھیر چکا تھا مگر ذہن میں اسی کا وجود جم کر رہ گیا۔ نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو نیلوفر نے بغیر کسی پس و پیش کے بڑے ہی مکانگی انداز میں قبول ہے کہتے پیپر سائن کر دیے تھے۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا اور وہ اس کے یوں دیکھنے پر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ وہ ان نگاہوں کا شوق سمجھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اپنی شادی ٹوٹنے کے غم میں بیزار اور خفا سے بیٹھا ہوگا مگر اس کے انداز و اطوار سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی ایک ہفتے پہلے گھر چھوڑ گئی تھی۔ رخصتی کے وقت وہ خود اس کے پاس آیا اور اپنا بازو پیش کیا۔ شکریہ، اس نے آہستگی سے کہا جس پر نائل نے سر خم کر دیا۔ بھائی کو دلہن پسند آئی ہے؟ چھوٹی بہن نے ماں سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بغیر مسکرائے بیٹی کو دیکھنے لگی۔ تو اس میں تم کیوں اتنی خوش ہو رہی ہو؟ بڑی بہن نے کہا تو وہ چپ سی رہ گئی۔ بس کچھ دن کی بات ہے، نئی دلہن کیسے بری لگتی ہے جیسے اس کی زبان ہے، زیادہ دیر نہیں ٹکنے والی۔ ویسے بھی میرے نائل کو ایسی بدتمیز لڑکی کبھی پسند نہیں آ سکتی، وہ روکھے انداز میں بولی۔ اس نے ہمارا دیا جوڑا بھی نہیں پہنا۔ بڑی بہن نے سرگوشی کی جس پر چھوٹی نے گہری سانس لی۔ اس کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی نہ پہنتی۔ مجھے اس کا یہ رد عمل بھی پسند آیا۔ تم کیوں اتنی متاثر ہو اس سے؟ وہ چڑ کر بولی تو چھوٹی ہستی اور کاندھے اچکا دیے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے، اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے بولا اور ایک بریسلٹ اس کی طرف بڑھایا۔ میں قبول نہ کروں تو برا لگے گا آپ کو؟ اس کی طرف دیکھتے بولی تو وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں قبول نہیں کرو گی؟ اس کا ہاتھ تھام کر سہلاتے ہوئے بولا، میں نے کبھی وہ چیز استعمال نہیں کی جو کسی اور کے لیے ہو۔ یہ میری بیوی کے لیے ہے جو کہ میں نہیں بننے والی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر بولی تو اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں اس پر ٹکائے دھیما سا مسکرا رہی تھی اور نائل کو اپنے حواس سلب ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ تم ہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا۔ کیا آپ کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں تھی اس سے؟
ہماری سہاگ رات میں تم کسی تیسرے بندے کو ڈسکس کیوں کر رہی ہو؟ کیا ہم اپنی بات نہیں کر سکتے نیلی؟ اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا، وہ اسے دیکھے گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سمجھ نہیں آ رہا کیسے کہوں۔ وہ ہاتھ چھڑا کر بولی، جو چاہو کہہ سکتی ہو، تمہیں اجازت ہے۔ کیا آپ خوش ہیں اس شادی سے؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اپنی شادی پر کون خوش نہیں ہوتا؟ وہی جس کی شادی سے ایک ہفتے پہلے 3 سال سے بنی منگیتر بھاگ جائے۔ وہ ہنس دیا۔ میری اس سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں تھی، 10% بھی نہیں۔ مجھے کبھی وقت نہیں ملا کہ میں زیادہ توجہ دے سکوں، شاید اسی لیے وہ بھی میرے لیے وہ احساس نہیں رکھ پائی۔ اور تم سے شادی ہو جانا اچانک، شام سے پہلے بیزار اور تنگ تھا، مگر پھر تمہیں دیکھا تو تم اچھی لگی، ایک اچھی وائبز آئیں تو میں تھوڑا مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہماری نئی زندگی کی شروعات اچھی ہو۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ وہ دوبارہ اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ 20 سال، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ بہت خوبصورت ہو تم۔ آخرکار دل میں مچلتا ایک جملہ زبان پر آ گیا۔ لہجہ اپنے آپ مست ہوا تھا۔ وہ یکدم مسکرائی، مسکراہٹ میں شرمیلا عنصر بھی تھا۔ کہیں آپ حسن پرست تو نہیں؟ اس کے تبصرے پر وہ بے اختیار ہنس دیا۔ میڈم، حسن پرست، حسن کے شیدائی لوگ بھی ہر حسین چہرے سے نکاح نہیں کر لیتے۔ وہ اس کے ہاتھ کی نرم ہتھیلیوں کو سہلا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے دھیما سا مسکرایا، اور نگاہیں اس کی آنکھوں سے ہوتی اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انگوٹھے سے اس کے ہونٹ چھوئے، تھوڑا سا جھکتے لبوں سے اس کے لبوں کو مس کیا۔ وہ جھجک کر پیچھے ہوئی اور نظریں جھکا دیں۔ اس کی سانسیں بے ہنگم ہوئی۔ اس کے گال کو سہلاتا اس کے کان سے جھمکے اتارنے لگا۔ آر یو کمفرٹیبل ود بینگ می؟ سرگوشی نما انداز میں پوچھتے اس کا ہاتھ گردن تک آیا۔ اب اس کا ہار اتار رہا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس کا بھاری کامدار دوپٹہ الگ کرتے ایک طرف رکھا اور ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کے بلاؤز کا گلا کھلا تھا جو بیٹھنے سے مزید گہرائی میں جا رہا تھا۔ نیلوفر اس کی موجودگی، اس کے لمس اور اس کی آواز میں ڈوبے خمار سے گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ نظریں بار بار جھکنے لگتی۔ نائل نے اسے خود سے قریب کرتے آغوش میں بھرا۔ پرسکون رہو، آئی ول بی جینٹل۔ اس کے جسم کی خوشبو نائل کو مدہوش کر رہی تھی۔ اس نے بہت نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کے ہونٹوں پر قبضہ کیا تھا۔ لمحہ بلمحہ اس کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ کئی منٹ اس کے ہونٹوں کی نرمی میں کھوئے رہنے کے بعد اس نے اس کا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں سختی سے موندے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ نائل نے اس کی ہنسی سے گردن پر انگلیاں پھیری اور اسے مزید قریب کیا، اور اگلے ہی پل اس کے جسم کی گہرائیوں کو ناپنے لگا۔ پلیز، وہ مزید گھبرائی تھی۔ آئی ول بی جینٹل۔ وہ مکمل مدہوشی کی حالت میں اسے اپنے مکمل حصار میں قید کر چکا تھا۔ وہ کسمسانے لگی، مگر نائل کی شدتیں اور پیش رفتیں بڑھتی گئیں۔ وہ بری طرح کسمسائی، مگر مزاحمت نہ کر سکی۔ کچھ پل اور گزرے اور وہ خود سپردگی کے عالم میں اس کے حصار میں خود کو چھوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنے کہے کے مطابق بہت نرمی اور چاہت سے اسے خود میں سمیٹ کر اس کی رگ و جاں میں پھیلا دیا۔ یہ اس نئے سفر کا خوبصورت آغاز تھا۔ صبح کی کرنیں کمرے میں اتریں تو اس پل وہ اس کے حصار میں قید گہری نیند سو رہی تھی۔ نائل کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے پہلو میں بے سد سوتے دیکھا۔ وہ اسے دیکھے ہی گیا۔ رات کا ایک ایک پل اس کے ذہن میں تازہ ہوا۔ آنکھوں کی چمک بڑھی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے اس کے سبھی چہرے سے زلفیں سمیٹی اور جھک کر اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں تو اسے خود کو دیکھتا پایا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنی نئی نویلی دلہن؟ وہ ہنسا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ متجسس ہوا تھا۔ مطلب؟ ہیپی، سیڈ، کنفیوز، ریلیکس۔ ریلیکس، وہ نرمی سے بولی۔ دیٹس گڈ بیبی گرل۔
اسے اپنے حصار میں لیے بولا۔ تبھی کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ یکدم کسمسا کر اس کے حصار سے نکلی۔ اسے گھور کر اٹھا اور گیٹ کھولا تو سامنے روبینہ کھڑی تھی۔ چہرے پر تجسس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب تاثر تھا۔ السلام علیکم۔ وہ بھی پلنگ سے اتری ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، ناشتے کے لیے آ جاؤ نیچے، 10 بج گئے ہیں۔ نائل، تم تو اتنی دیر تک نہیں سوئے کبھی؟ رات دیر سے سویا تھا تبھی آنکھ نہیں کھلی۔ ہم آتے ہیں، وہ عام سے لہجے میں کہہ کر بھی نیلوفر کے چہرے پر سرخیاں گھول گیا تھا۔ روبینہ کی نگاہیں نیلوفر کے چہرے سے ہوتی نائل پر آئیں۔ آ جاؤ جلدی، سنجیدگی سے کہتی پلٹ گئی۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے اور سب کی نگاہیں ان پر تھیں، جیسے وہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ یہ اچانک کا ساتھ ان کے لیے کیسا تجربہ رہا، جیسے سب جاننا چاہتے ہوں کہ وہ خوش ہیں بھی یا نہیں۔ مگر نائل کا موڈ بہترین تھا، البتہ نیلوفر خاموش اور جھجکی سی لگ رہی تھی۔ تمہارے گھر سے کوئی ناشتہ لے کر نہیں آیا کیا؟ یہاں میرا یعنی ایک اضافی بندے کا ناشتہ نہیں بن سکتا؟ وہ انتہائی معصومیت سے سوال کرتی نائل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، ایک رسم ہوتی ہے نا دلہن کا ناشتہ۔ یہ تو مجھے پتا ہے، ممانی نے مجھے کہا کہ وہ آئیں گی، تو میں نے یہی کہا کہ جہاں میرا یعنی ایک بندے کا اضافی ناشتہ بن سکتا ہے، اتنی دور سے صبح صبح آنے کا فائدہ نہیں، اسی لیے میں نے ان کو ہی رات کے کھانے کی دعوت دے دی۔ میں نے ٹھیک کیا نا دادا؟ اب وہ اپنے دادا یعنی فردین خان کو دیکھ کر بولی تو اس بات میں گردن ہلانے لگے۔ بالکل بالکل، نیلوفر مسکرا دی۔ باقی سب کے چہروں پر حیرت اور استجاب تھا۔ ایک دن کی دلہن اور اتنی خود سر۔ روبینہ کو ہال اٹھنے لگے۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو بالکل مطمئن سا ناشتہ کر رہا تھا۔ مزید ان سے ایک لقمہ بھی نہ لیا گیا۔ اسے یہاں 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ شہر کے پوش علاقے میں یہ فلیٹ تھا۔ وہ زہیب کے دیے منی اسکرٹ اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے زبردستی کرنے پر اس نے یہ لباس پہنا تھا۔ سامنے کھانے کی ٹرے تھی جس میں برگر پیزا کے بچے کچھ حصے پڑے تھے۔ وہ گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں آج بھی وہ نکاح خاں کو لائے گا یا پھر بغیر نکاح کے ہی پھر اس سے محبت کا اظہار کرے گا۔ وہ لب کچل رہی تھی۔ نکاح کے بغیر اس پورے ہفتے میں وہ ہر کچھ گھنٹے بعد اس کے جسم کو استعمال کر رہا تھا، اور وہ چاہ کر بھی روک نہیں پا رہے تھے۔ وہ تو محبت میں یہاں تک آئی تھی، اور یہ کیسی محبت تھی جسے پاکیزگی سے بغیر حاصل کیا جا رہا تھا۔ اور ابھی وہ ان سوچوں میں ہی گم تھی جب فلیٹ کا مرکزی گیٹ کھلتا نظر آیا۔ وہ اندر آیا تو ہاتھ میں کھانے پینے کے سامان کے ساتھ کچھ پھول تھے۔ دیٹس فار یو ڈارلنگ۔ وہ پھول اس کے سامنے رکھتے ہی اسے باہوں میں بھر چکا تو وہ کسمسائی۔ زہیب، تم نکاح خاں کو نہیں لائے؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ شام تک آ جائے گا وہ اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ ڈالتا، اس کے جسم کے ابھاروں کو چھوتے، اس کی گردن میں لب گھسانے اسے کاٹنے لگا۔ پلیز، تو کیا ہم رات تک کا انتظار نہیں کر سکتے؟ نہیں جان، نہیں کر سکتا۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو خود کو روک نہیں پاتا۔ تم جتنی رس بھری لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تم تصویروں میں تو کچھ اور نہیں لگتی جتنی اصل میں میٹھی ہو۔ وہ سرگوشیوں کے بیچ میں اس کی شرٹ اتار چکا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے پیاس۔ تمہارے خوبصورت جسم کی۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے گرداب میں پھنسائے اسے بیڈ پر زبردستی پھینک چکا تھا۔ پہلے میں اپنی پیاس بجھا لوں، پھر ہم کھانا کھائیں گے میری جان۔ اس کے جسم کو مختلف زاویوں سے نوچتا کاٹتا اپنی ہوس پوری کر رہا تھا، اور وہ محبت کے نام پر بے دردی سے لٹ رہی تھی۔ وہ بے لباس تھی، بے جان لاش کی مانند غیر مرد کے بستر پر پڑی تھی۔ اس کے نکاح کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ حویلی میں کچھ سے بے تکلف ہو پائی تو کچھ سے مزید خفیف۔ اس کی دونوں تائی چاچی اس کو ناپسند کرتی تھی، اور اس بات کا احساس اسے اگلے دن ہی ہو گیا تھا۔ پھپھو یعنی ساس کا بھی یہی حال تھا۔ مگر جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ نائل کا رویہ تھا، دوستانہ، نرم، چھیڑ خانیوں سے لبریز، تنہائی کا بہترین ساتھی۔ وہ 1 ہفتے میں ہی اس سے لگاؤ محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے گاؤں میں ہی نہر کے پاس لے گیا، اس وعدے کے ساتھ کہ شہر جانے کے بعد اسے ہنی مون پر لے کر جائے گا۔
اس وقت تو حویلی کے کاٹ کباڑ والے کمرے کے آس پاس منڈلاتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس حویلی کی پرانی ملازمہ کی زبانی معلوم کر لیا تھا کہ پرانا سامان اس بڑے سے ہال میں مقید ہے۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ پرانی صندوقیں کنگالتی، الماریاں دیکھتی، جانے کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جو اسے مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے تقریباً 1 گھنٹہ وہاں گزارا لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ اسے اپنے ارادے ٹوٹتے نظر آئے۔ وہ تو اپنی ماں کے مبینہ قتل کا راز جاننے کے لیے چلی آئی تھی یہاں، مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مایوس سی باہر نکلی اور کمرے میں چلی آئی۔ اس کے انداز میں عجیب سی اداسی تھی۔ تب ہی نائل اندر آیا۔ اسے یوں مرجھایا سا دیکھ کر حیران ہوا۔ محترمہ، یہ اداسی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ میں کیوں اداس ہوں گی؟ وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ شاید میری یاد میں۔ وہ مذاق کرنے لگا۔ آپ ابھی 3 گھنٹے پہلے ہی گئے تھے۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار ہنسا۔ اچھا، تو 3-4 دن کے لیے جاؤں تب ہی اداس ہوں گی یا تب بھی نہیں؟ یہ تو جب ہوگا تب پتہ چلے گا۔ وہ دانت دکھاتے ہوئے بولی تو وہ خفگی سے گھورنے لگا۔ بات گھوم گئی۔ میں تم سے اداسی کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ بتاؤ نا کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا؟ کوئی مجھے کچھ کہے گا تو میں اداس تو نہیں ہوں گی۔ اتنی ڈھیٹ تو نہیں ہوں۔ مان سکتا ہوں مضبوط ہو اور رہنا بھی چاہیے، مگر اداسی اپنی جگہ رہتی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا۔ کبھی کوئی بات ہو یا کوئی کچھ کہے تو مجھے کہہ سکتی ہو۔ ہمیں کبھی کبھار سننے والے کسی اپنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اینڈ آئی ایم آل یورس۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت چومی۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے اس کے قریب آئی اور اس کے سینے سے لگ کر اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ نائل کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس نے بڑی نرمی سے اسے خود میں سمیٹا۔ آپ کا شکریہ۔ شکریہ کس لیے؟ اپنائیت کے لیے۔ وہ آہستگی سے بولی تو نائل نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ نیلوفر نے آنکھیں موند لی۔ یہ لمس دن بدن اس کے لیے احساس تحفظ کا روپ دھار رہا تھا۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے پر آہستگی سے سہلایا تو نائل کے چہرے پر مسکراہٹ اتری۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر سہلانے لگا۔ جتنا وقت تمہارے ساتھ گزرتا ہے نا، مزید اچھی لگنے لگتی ہو، وہ سرگوشی نما انداز میں کہتا اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی مسکرائی۔ نائل اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ نیلوفر نے اس کا ساتھ دیا اور یہ پہلی دفعہ تھا۔ نائل کے لیے لمحہ خواب سا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کے ہونٹوں پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا گیا۔ اس کے ہاتھ اس کی کمر کے پیچ و خم ناپتے اوپری حصے پر آئے تو نیلوفر سے مٹنے لگی، مگر نائل کی گرفت میں جتنی نرمی تھی اتنی ہی مضبوطی بھی۔ وہ اسے خود سے لگائے پلنگ تک لا چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ دوپہر کا وقت ہے، نیچے کھانے کے لیے چلنا ہے، ابھی نہیں۔ اس کے مزاحمتی انداز کو نظر انداز کر گیا تو اس کی دیوانگی پر شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنا آپ پیش کر گئی۔ اس کے ایک ایک لمس پر کھل اٹھتے اس کی گردن میں بازو حمائل کر چکے تھے۔ نائل کا خمار بڑھتا گیا۔ نیلوفر اس کی گستاخیوں پر اپنے من کی مستیاں روک نہیں پا رہی تھی اور یہ پل ان کے لیے امرت ثابت ہو رہے تھے۔ یہاں سب وقت پر کھانا کھاتے ہیں میڈم۔ اب 10 دن ہونے کو آئے ہیں، تم سارا دن کمرے میں بند رہتی ہو۔ نائل سے کہیں پپو، میں نے تو ان سے کہا تھا کھانے کا وقت ہے، وہی نہیں مانے۔ اس کے یوں کھلے انداز پر تائی امی بھی منہ پر ہاتھ رکھتی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ روبینہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ تو شکر تھا کہ اس وقت وہاں صرف عورتیں تھیں۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، آپ موقع دیں تمیز دکھانے کا، مگر یہاں تو جس کو دیکھو میری ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہے، تو اس کے بدلے میں تو یہی ہوگا۔ وہ لاپرواہی سے کہتی اپنا اور نائل کا کھانا ٹرے میں لیے دوبارہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تمہارا تو اللہ ہی حافظ ہے روبینہ، تائی امی نے افسوس کرتے کہا، جس پر روبینہ پھپھو کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ میں اس کے سارے کسپل نکالوں گی، دیکھیے گا۔
ابھی تو نائل یہاں شہر میں ہے نا، وہ ہفتوں ہفتوں تک بزنس ٹرپس پر رہتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت بیوی کے بغیر ہفتوں کے لیے ٹرپس پر جائیں گے؟ تبھی وہ دوبارہ اندر آتے ہوئے بولی۔ روبینہ کی آنکھیں مزید پھیلی۔ مجھے کان لگا کر باتیں سننے کی عادت نہیں، کہیں آپ یہی سمجھ لیں۔ میں چمچ لینے آئی تھی، وہ 2 چمچ اٹھاتے پھر پلٹ گئی۔ مجھے تو لگا یتیم ہے، بیچاری سی، کم اعتماد، ڈرپوک سی ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے اس نے وہاں چودھریوں کو بھی ناچ نچا کر رکھا ہوگا۔ تائی سر جھٹک کر کہتی کچن سے نکل چکی تھی۔ آپ سے کہا بھی تھا کھانا کھانے جانا ہے۔ اب دیکھیں، پپو نے مجھے اتنی باتیں سنا دی، وہ بڑبڑائی۔ نائل نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا نائل کے سر میں درد تھا، اسی لیے میں ان کے ساتھ رک گئی تھی۔ کہنے لگی بچہ نہیں ہے کہ سر درد پر تمہیں روک لے۔ اچھا نہیں لگتا سب میز پر ہوں اور تم دونوں غائب۔ وہ پلیٹ میں کھانا نکالتے اسے دیتی سادگی سے کہہ رہی تھی۔ نائل نے گہری سانس لی۔ شاید امی ابھی تک اسے دل سے قبول نہیں کیا، مجبوری میں کیا ہے۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کی معصومیت بھری خوبصورتی کو دیکھ کر نائل کا دل نہیں بھرتا تھا، اور وہ امی سے کہہ کر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا کہے گا۔ دل ہی دل میں سوچتے وہ کھانا کھانے لگا، ساتھ میں ایک ایک لقمہ اسے بھی کھلا رہا تھا۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے شادی نہیں کی تھی نائل، مگر تمہاری ذات اتنی خوبصورت ہے کہ اب میں تمہیں اتفاق سے پا کر بھی غلطی سے بھی کھونا نہیں چاہوں گی۔ مجھے میرے والدین کی موت کا راز بھی نہ ملا تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہوں گی۔ شادی میری ترجیح تھی، مگر اتنی ضروری اور خوبصورت جذبات سے جڑا رشتہ ہوگا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب تمہارے دل میں مکمل طور پر اپنا استحقاق قائم رکھنے کو مجھے یہ جوڑ توڑ کرنے پڑیں گے، ورنہ تمہاری ماں ہمارے رشتے کو کمزور کر دے گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی بظاہر مسکرا رہی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور زہیب غائب تھا۔ وہ اس وقت سفید شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس تھی۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد کھانا کھا کر چلا گیا اور اب تک نہ لوٹا۔ کسی نکاح خواہ کا تو کیا، اس کا اپنا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ رات کے 4 بجے اچانک گیٹ کھولنے کی آواز آئی اور پھر قدموں کی چاپ، مگر قدموں کی چاپ ایک نہیں، ایک سے زیادہ تھی۔ اسے لگا نکاح خواہ اس وقت لے آیا ہے، مگر کمرے کے دروازے سے زہیب کے ساتھ 2 اور لڑکوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ وہ الجھ گئی۔ یہ شاہ رخ ہے اور یہ مزمل آج یہیں رہیں گے، وہ لاپرواہی سے کہتا آگے آیا تو قدموں میں ڈگمگاہٹ آئی۔ وہ تینوں نشے میں تھے۔ آج رات ہم ساتھ پارٹی کریں گے، تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ڈانس آتا ہے نا تمہیں؟ اسے بازو سے پکڑتے اپنی طرف کھینچتا بولا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے حصار میں آئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ شرمندہ سی پیچھے ہٹی تو اس نے دوبارہ سے اسے پاس کھینچا۔ کیسی ہے؟ بہت خوبصورت ہے، بالکل ویسی جیسے تو نے بتایا تھا۔ وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ وہ اپنے دوستوں کو اس کے حسن کے قصے سناتا ہے؟ جتنی دیکھنے میں مزہ دیتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ چھونے میں۔ اس کے جسم کو ہاتھ لگاتے بولا تو یہ ایک دم اسے پیچھے دھکیلتی خود بھی پیچھے ہوئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ لے کر جاؤ انہیں یہاں سے۔ لے جاؤں گا جان، پہلے تھوڑا انجوائے تو کروا دو ان بیچاروں کو۔ تمہارے بدلے ہی اپنی منگیتر دے رہا ہے، اور وہ اپنی گرل فرینڈ نیہا کا خون کھول اٹھا۔ وہ ایک دم چلائی اور ایک زوردار تھپڑ زہیب کو رسید کیا۔ زہیب نے بدلے میں اسے کھینچ کے تھپڑ لگایا تو نیہا لڑ کھڑا کر رہ گئی۔ کیسی لڑکی سمجھ رہے ہو مجھے؟ ہاں جیسی تم ہو۔ اسے زبردستی قابو کرتا اپنے دوست کو اشارہ کرتے اسے بیڈ پر گھسیٹ کر لے گیا۔ اس کا دوست رسی لایا۔ چھوڑو مجھے، بچاؤ، وہ چلائی، اور اسی پل اس کے منہ میں کپڑا ڈال دیا گیا۔ وہ خود سے تھرا کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بے دردی سے اس کے کپڑے نوچ کر اتارے گئے۔ اس کی آنکھوں سے وحشت زدہ آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس نے بے اختیار دعا کی کہ وہ اسی پل مر جائے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ شاید اب اس کی کوئی دعا قبولیت کی گھڑی تک نہیں پہنچنے والی تھی۔ زہیب نے اس کے ساتھ منمانی کی۔ اس کے دونوں دوست اپنے اپنے فون سے ویڈیو بناتے رہے۔
اس کی تڑپ اور مچلنے کی ذرا برابر اہمیت نہ دی گئی اور باری باری ان تینوں نے خوب ہوس پوری کی۔ وہ درد اور ذلت کی شدت سے نڈھال ہو کر صبح تک بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو زہیب کپڑے پہن رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے کپڑا نکالا اور اس کے ہاتھ پیر کھولنے لگا۔ وہ آزاد ہوتے ہی اس پر جھپٹ پڑی، مگر وہ اسے قابو کرتا پیچھے دھکیل چکا تھا۔ میں نشے میں تھا، بکواس بند کرو اپنی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، دیکھو جو ہوا سو ہوا۔ نشے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، میں شرمندہ ہوں۔ تم چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا، میں تھوکتی ہوں۔ وہ چلائی، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ تم نے محبت کے نام پر میرا مذاق اڑایا ہے۔ میں نے نہیں اڑایا، تم نے خود مذاق کیا خود کے ساتھ۔ اتنی پاک باز تھی تو پہلی دفعہ میرے ساتھ بغیر رشتے کے نہ سوتی۔ اتنی آسانی سے میسر ہونے والی سے شادی کرنے سے پہلے مرد 10 دفعہ سوچے۔ تو یہ بات اسی وقت کہہ دیتے، میں چلی جاتی۔ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ پہلے بول دیتا تو دن میں 3 دفعہ تمہارے ساتھ کھیلتا کیسے؟ وہ خباثت سے ہنس دیا۔ لیکن اب جانا چاہو تو جا سکتی ہو، لیکن اگر کوئی چالاکی کی یا زبان کھولنے کی کوشش کی نا تو مت بھولو کہ تمہاری ویڈیوز ہمارے پاس پڑی ہیں۔ اسے شہادت کی انگلی اٹھائے دھمکا رہا تھا۔ وہ وہیں مٹی کا ڈھیر ہوئی، بری طرح سے سکنے لگی۔ اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ اسی پل اٹھ گئی اور اپنی چادر ڈھونڈنے لگی۔ وہ بے پرواسی صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ میری سزا تو مجھے مل گئی، تمہاری سزا باقی ہے۔ اللہ تمہیں اس طرح ذلیل و رسوا کرے۔ وہ تڑپ کر کہتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس میں ذرا بھی طاقت نہیں تھی، مگر وہ ایک پل مزید وہاں رک بھی نہیں سکتی تھی۔ جیسے تیسے کرتے وہ اس جگہ سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ سڑیل ماں کے بیٹے اٹھ جائیں ورنہ کھانا نہیں کھا پائیں گے۔ اس نے نائل کو آواز دی اور آہستہ سے ہلایا۔ اس کے بار بار ہلانے پر بھی جب وہ نہ اٹھا تو اس کی ماں کی طرف سے ڈھائے گئے ظلم کا بدلہ لیتی وہ اس پر پانی سے بھرا جگ انڈیل گئی۔ اس کی اس حرکت پر وہ تل ملا کر اٹھا اور جھٹکے سے اٹھ کر اسے بازو سے دبوچ کر بیڈ پر گرا گیا۔ وہ اپنے دادا کے کہنے پر رمضان اس بار گاؤں میں کرنے آیا تھا، جہاں نانا کے فیصلے پر مجبور ہوتے ہوئے نانا جان نے اس کی شادی اس کی کزن سے کر دی، جو 1 نمبر کی شرارتی پڑیا تھی۔ اٹھ جائیں، نہا لیں، کھانا بھی کھانا ہے۔ پر آپ وہ غلطی سے مجھ سے پانی گر گیا تھا نا۔ وہ اس کے تاثرات پر گھبرائی۔ اس نے ماں کا غصہ اس پر اتار دیا تھا۔ اف، یہ کیا ہوا؟ نانا بیگم، اب غسل تو آپ پر بھی فرض کر کے ہی چھوڑوں گا میں۔ وہ اپنے بھیگے جسم کی ساری نمی اپنے ساتھ اسے بھی بھگا چکا تھا۔ آپ نے تو مجھے بھی گیلا کر دیا، اسے پیچھے دھکیلتی منمنائی۔ میں ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں۔ میں نے آج تک ایک انڈا نہیں ابالا اور آپ کی امی نے مجھے سارا کھانا بنوایا۔ وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتی، ایک ملازمہ نہیں چھوڑی میری مدد کے لیے، صرف اس لیے کہ میں نے صبح کہہ دیا تھا کہ آملیٹ میں نمک زیادہ ہے، اور اتفاق سے وہ آملیٹ آپ کی امی نے بنایا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے بولی تو نائل ٹھہر گیا۔ اس کی معصومیت سے کی گئی شکایت پر مسکرا دیا۔ تمہارے ساتھ یہ ظلم ہی ہوا ہے، اتنے نازک چھوٹے ہاتھوں سے اتنا زیادہ کھانا بنوایا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چومتا بولا تو وہ مزید کسمس آئی۔ اب آپ ایسے مت بہلائیں، مت بہکایا تو تم نے ہی، اب بھگتو، باقی جو ہوگا بعد میں دیکھیں گے۔ وہ گستاخیوں پر اترا ہوا تھا۔ آپ امی سے کچھ کہیں گے یا نہیں؟ میں کہوں گا، تمہاری قسم، وہ اس سے وعدہ کر گیا۔ وہ بے اختیار مسکرائی۔ آئندہ آپ مجھ پر زبردستی کوئی بھاری کام تھوپنے کی غلطی نہیں کریں گی۔ وہ دل ہی دل میں خفا سی بڑبڑائی تھی۔ نائل اس کے ساتھ تھا اور ہر گزرتا دن اسے نائل سے مزید قریب کر رہا تھا۔ وہ اس سے لاڈ کرتی تھی اور وہ اس کی خوب ناز نخرے اٹھاتا، اس کی باتیں سنتا، اس کی شکایتوں پر عمل کرتا اور نرمی سے اپنی ماں کو بھی کسی نہ کسی بات پر احساس دلاتا کہ وہ اپنا رویہ نیلوفر کے ساتھ ٹھیک کریں۔ نیلوفر اس میں بہت خوش تھی۔ نیا دن حویلی والوں کے لیے ایک نیا بھونچال لے کر آیا۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ صبح ہی صبح ایک کال ریسیو ہوئی تھی، جس کے بعد حویلی کے سارے مرد
شہر روانہ ہوئے تھے۔ سب جانتے تھے نیہا کے حوالے سے آئی ہے، اور تب سے رضیہ تائی کا رو رو کر برا حال تھا۔ جانے کس گناہ کی سزا ہے جو ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ ہم تو اسے صحیح سلامت ڈھونڈ رہے تھے، مگر اچانک سے یہ ہسپتال میں داخل۔ جانے کس حال میں ہے میری بیٹی۔ جس گناہ کی سزا اس کی معافی مانگنے کا موقع ہے، شاید اللہ مزید امتحان سے بچا لے۔ سلطانہ جو رضیہ کی بہن تھی نرمی سے بولی۔ رضیہ یکدم خاموش ہوئی، نگاہیں بے اختیار نیلوفر کی طرف اٹھی۔ وہ یکدم تیزی سے اٹھی اور اس کی طرف بڑھی۔ نیلوفر یکدم خوف سے پیچھے ہٹی، مگر وہ پہلے ہی اسے کاندھے سے پکڑ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ مجھے معاف کر دے نیلوفر، تیری ماں کے ساتھ انجانے میں بڑی زیادتی ہوئی، مگر میں نے کبھی نہیں چاہا کہ وہ مر جائے۔ مجھ سے جو ہوا غلطی سے ہوا، مجھے معاف کر دو، اللہ بھی شاید معاف کر دے۔ وہ بری طرح ہڑک رہی تھی۔ نیلوفر یکدم ساکت ہوئی، بے یقینی سے ان کو دیکھا، پھر یکدم پیچھے ہٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ روبینہ کی ساکت نگاہوں نے نیلوفر کا پیچھا کیا تھا۔ تو وہ سب سچ تھا؟ تو وہ افواہیں درست تھیں؟ اندر کمرے میں وہ بری طرح رو رہی تھی۔ وہ اتنے سال بے خبر رہی، اور جب خبر ملی تو وہ کن حالات میں، وہ تو حساب بھی نہیں لے سکتی تھی۔ گنہگار کو کٹہرے میں بھی نہیں لا سکتی تھی۔ اپنی بے بسی پر وہ تڑپ اٹھی، مگر اس کے رونے میں شدت آتی۔ اس سے قبل ہی نیچے عجیب سا شور اٹھا۔ وہ بے اختیار باہر کو دوڑی، چادر سے ڈھکا وجود اس کے پیروں تلے زمین کھنچ گئی۔ وہ ننگے پاؤں نیچے دوڑی۔ آپ لوگ تو ہسپتال گئے تھے، پھر یہ کیا ہے؟ ہسپتال کے سرد خانے گئے تھے رضیہ، نیہا کی میت لانے۔ یا اللہ! رضیہ تائی کی چیخیں حویلی کے در و دیوار ہلا گئی۔ نائل بھی وہیں سر جھکائے کھڑا تھا۔ تم شہر جاؤ نائل، جنازے کے بعد، اور جو اس کا ذمہ دار ہے اسے میرے سامنے لانے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ یہ خودکشی ہے نانا، کسی نے تو اسے اس نہج پر پہنچایا۔ تم نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کہاں کی؟ میرے پاس ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ اسے اپنے پاس رکھو، مجرموں کے ساتھ واپس لانا اسے۔ نائل نے سر خم دیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ نانا نے اس پر کوئی ذمہ داری لگائی تھی جیسے اسے پورا کرنا تھا، جبکہ دوسری طرف نیلوفر قدرت کے عجیب تماشے پر حیران تھی۔ خاموش اور چھپے انصاف اسے کہتے ہیں۔ وہ سینہ کو بھی کرتی تائی کو دیکھ سوچ رہی تھی، لیکن دل عجیب انداز میں اداس تھا۔ نیہا کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے تعصب سے سر جھکا دیا۔ جنازے کے بعد نائل واپسی کی تیاری کرتا اسے مطلع کرنے آیا تو وہ حیران رہ گئی۔ ہم واپس جا رہے ہیں، نیہا کی موت کو ابھی صرف ایک دن، نانا کا حکم ہے۔ اپنے کانٹیکٹ استعمال کر کے ذمہ داروں کو ان کے سامنے لانا ہے، وہ بولا۔ آپ جانتے ہیں میری ماں کی موت کی وجہ رضیہ تائی ہے۔ ان کا قتل رضیہ تائی سے ہوا تھا۔ انہوں نے خود آج اپنے منہ سے اعتراف کرتے معافی مانگی۔ انہیں لگا وہ معافی مانگیں گی تو شاید نیہا صحیح سلامت واپس آ جائے گی۔ نیہا کی لاش 1 ہفتے پرانی تھی، نائل نے افسوس سے کہا۔ نیلوفر کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ کتنا غلط ہوا اس کے ساتھ، وہ لب چباتے ہوئے بولی۔ مجھے بالکل بھی غصہ نہیں آ رہا، نہ نفرت محسوس ہو رہی ہے، صرف ترس آ رہا ہے۔ خود کو مزید پریشان مت کرو، جو ہوا سو ہوا، اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ تم تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ میں بھی؟ وہ الجھی۔ ہاں تم بھی چلو، ہمیں ویسے بھی جانا تھا تو آج ہی چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تیاری کر لیتی ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر اپنا سامان بھی اکٹھا کرنے لگی۔ تائی جان، اللہ آپ کو صبر دے، اپنا خیال رکھیں۔ تم نے بد دعا تو نہیں دی تھی نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بد دعا تو تب دیتی جب مجھے معلوم ہوتا، وہ اداسی سے کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ روبینہ وہ خاموش تھی۔ وہ وہاں سے نکل آئی، گاڑی مناسب رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ آپ اتنے نارمل کیوں ہیں؟ میں تو جب جب سوچوں میرا دل دہل جاتا ہے، وہ اسے کافی کے گھونٹ بھرتے دیکھ پوچھ رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے نیلوفر، جو ہوا بہت فرق ہوا، اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ذمہ داروں کو اپنا کیا بھگتنا پڑے۔ یہ لیں نیہا کا فون، اس میں شاید وہ سب معلومات ہوں جس کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اس نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے یہ اس کاٹ کباڑ کے کمرے سے ملا تھا اور یہ میں نے چھپا دیا تھا۔ وہاں تم کیا کرنے گئی تھی؟
اپنی ماں کے قتل کا کوئی سراغ ڈھونڈنے وہ گہری سانس لے کر بولی تو اس نے خاموشی سے فون تھام لیا۔ قتل کا سراغ نہیں ملا لیکن قاتل مل گیا تھا۔ اب اسے نیہا کی موت کے ذمہ داروں کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ نیلوفر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اداس مت ہو، میں ہوں نا، میں اداس نہیں ہوں، اب مطمئن ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ مسکراہٹ بھی اداس ہے اور کہہ رہی ہوں اداس نہیں ہو۔ وہ بڑبڑایا اور وہ خاموشی سے کھڑکی کے پار دیکھتی رہی۔